بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبان وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتب و فرامین میں لکھے جاتے تھے، ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس سرچشمہ سے پوری طرح سے راب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اسی کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقہ میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر، طبری، ابن حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس طرح ترتیب کو نقل کیا ہے: جناب حضرت علی مرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 23 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں و رفاقت میں بسر کیے۔ اسی لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آنے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 23 برس تک ارشادات و مفادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے اب کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سر فہرست دقیقہ سنجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کو یہ کمالات خودداد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطہ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی زندہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ ہر مرد یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی نے اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں ان تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی نے ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دے کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے کہ آج علی غصے سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کی دیت کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرہ ڈالا، جس کے نام قرہ نکلا، اس کو بچہ دے دیا اور باقی دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرہ نکلا تھا۔